الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین جمعہ، ہم نے قرآن کریم کی 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کی آیت تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ کی تمام تعریف، تمام تقدیس، تمام بڑائی اس رب کریم کی ہے، اس پالنہار اور اس رب کی ہے. کس چیز کے لیے ہے؟ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. جنہوں نے مختصر ترجمہ اس کا یوں کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی مکے سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وبارکنا حولہ، اور ہم نے ان دونوں کے مابین یا ان دونوں کے ارد گرد یعنی مکہ مکرمہ مسجد حرام کے ارد گرد اور مسجد اقصی کے ارد گرد وبارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم نے رحمتیں رکھی ہیں، حولہ یعنی اس کے ارد گرد برکتوں کے اندر اسے ڈھانپ رکھا ہے. لنریہ من آیاتنا، اور یہ کس کے لیے ڈھانپ رکھا ہے؟ تاکہ لوگوں کو، تاکہ دیکھنے والوں کو، تاکہ عقل والوں کو، سمجھنے والوں کو یہ بتلایا جا سکے، اسے دکھلایا جا سکے. کیا دکھلایا جا سکے؟ لنریہ من آیاتنا، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی اور اپنی نشانی کو انہ هو السمیع البصیر. آگے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے، وہ رب کریم ہے جو دیکھنے والا اور سننے والا بھی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت امت کو سبق دینا چاہ رہا ہے. اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینہ بہت معتبر ہے. اسے اشہر حرم بھی کہا جاتا ہے. ابتداء اسلام سے پہلے یعنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ 4 مہینے تھے جسے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کہتے ہیں. یہ 4 مہینے انسانوں کے بیچ، یعنی اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان ایام کو بہت ہی محترم اور مکرم بنا رکھا تھا اور لوگوں کو بتلایا بھی تھا کہ ایام بہت مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں. چنانچہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جب انسانیت بالکل نہیں تھی ان کے اندر، ہر بات میں لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن جب یہ 4 مہینے آتے تو ان کے اندر جنگ و جدال ہوا، کوئی بھی چیز ہوئی، نفرت کی تمام چیزیں وہ ایک کنارے کر دیا کرتے تھے اور ان 4 مہینوں کے اندر اپنی تجارت، اپنے کام کیا کرتے تھے خود شوق اور خود ذوق کے ساتھ. ان مہینوں کے اندر کسی طریقے سے کوئی نفرت، کوئی غالب غلوچ، کوئی لڑائی نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ میرے عزیز ساتھیوں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کے سامنے وہ تاریخ دی ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا کہ جسے ہم شب معراج کہتے ہیں. اس مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج کہا جاتا ہے. یہ
सनीचर के दिन पड़ेगी, सनीचर की रात। तो इस रात के अंदर क्या वाकया पेश आया? इस आयत के तफसील में ये भी लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जुबैर अमीन तशरीफ लाए और तशरीफ लाया तो दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि ये नबूवत के अदब के खिलाफ था। इसलिए हज़रत जुबैर अमीन छत के जरिए से अंदर तशरीफ लाए और अब उठाना था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद और बेदारी की कैफियत यानी मिल चुकी कैफियत थी। अब बेदार कैसे करें? ये भी नबूवत के छाया निशान होना चाहिए। चुनांचे लिखता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में बिछा दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, देखा जिब्रील, फरमाया क्या है? जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के नबी बुलावा आ गया है आपका, आपके रब ने आपको बुलाया है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेते हैं और बीर ज़मज़म के पास पहुंचते हैं जहां पर हज़रत मीकाईल भी साथ थे। लिखा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मेरे सीने को चाक किया गया, मेरे दिल को निकाला गया और उसमें से कुछ चीजें निकाली गई और कुछ चीजें दाखिल की गई और उस पानी से जिसे ज़मज़म कहते हैं गुस्ल दिया गया और फिर उसके दिल को अपनी जगह पर रखकर उसे सही साले यानी उसे सिल दिया गया, दुरुस्त कर दिया गया सीने को। मेरे अजीज साथी, ये कल्ब को गुस्ल देकर उसके बाद का ये वाक़या है कि गुर्राब एक लाया गया जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि गुर्राब खच्चर से कुछ छोटा था, गधे से कुछ बड़ा, खच्चर से कुछ छोटा था और गुर्राब इतना तेज रफ्तार कि उसका एक कदम वहां पड़ता था जहां तक उसकी निगाह पड़ती थी। तो अल्लाह रब्बुल